اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا اور آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں۔ یہ اس کی ذات کا خاص فضل ہے ہم پہ۔ اور یہاں ہم اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ ہمارا مقصد، ہمارا کاز صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے آج کا تربیتی پروگرام منعقد ہے۔ جناب حافظ امجد صاحب کی رہائش گاہ پہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ارشد صاحب کو کہ وہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کلام پاک آپ سب احباب نے سنی اور تلاوت فرمائی قاری ارشد صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے، تو اب میں ملتمس ہوں ہمارے ننھے ثنا خان سکلین صاحب سے کہ وہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہمیں سنائیں۔ جی سکلین صاحب۔ درود پاک پڑھ لیں جی سر۔ بلا لو پھر مجھے عشائے بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو پھر مجھے عشائے بروبر مدینے میں پہنچوں کو ہے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک۔ میں پہنچوں کو ہے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک۔ گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے
शाए बहारोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में बुला लो फिर मुझे आशाए बहारोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर। सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर। तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में बुला लो फिर मुझे आशाए बहारोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से। सकूं पाएगा बस मेरा दिल मुज़दर मदीने में बुला लो फिर मुझे आशाए बहारोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। जो तेरी दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए। जो तेरी दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए। गम अपना दे मुझे ईदी में बुलवा कर मदीने में बुला लो फिर मुझे आशाए बहारोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। یہ تھے ننھے ثنا خان سکلین صاحب. انشاءاللہ تعالی مقررہ وقت پر ہم اپنی تربیت
نشست جو ہے مکمل کریں گے۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے اس یونٹ کے، ہمارے اس مجلس کے محترم قاری راشد سراجی صاحب سے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ قاری راشد سراجی صاحب۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ میں آگے آ جائیں، آگے آگے ساتھ تشریف لیں جی، آگے کچھ سے مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں۔ دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، اس لیے تو حبیب خدا ہیں، اس لیے تو حبیب خدا آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں۔ چشم بینا اگر ہو تو پھر دیکھ لو، چشم بینا اگر ہو تو پھر دیکھ لو، چشم بینا اگر ہو تو پھر دیکھ لو، سب سے مل کر بھی سب سے جدا ہیں، سب سے مل کر بھی سب سے جدا آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں۔ اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں، حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں، یا نبی
خاتم الانبیاء آپ ہیں یا نبی خاتم انبیاء آپ ہیں اے امین دیکھ قرآن کو کھول کر 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 نکتے نکتے میں جلوہ نما آپ ہیں نکتے نکتے میں جلوہ نما آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں اس کا اقرار کافر بھی کرتے رہے 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 حسن اخلاق کی انتہا آپ ہیں حسن اخلاق کی انتہا آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں ہادیے خدا کی قسم آپ ہیں ہادیے خدا کی قسم آپ ہیں ہادیے کل خدا کی قسم خلق ہے کارواں خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے جی قاری راشد سراجی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کی جتنی جائز حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے پوری فرما دے۔ بزرگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد، ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ ہم لوگ صرف ایک ہی مشن لے کے نکلے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اس دنیا میں اب قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ زندیق ہے، مرتد ہے، کافر ہے۔ اسی بارے میں مزید انشاءاللہ تعالی معلوماتی باتیں ہمارے محترم مولانا علامہ طاہر محبوب صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں۔
وہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی جامع گفتگو فرمائیں گے، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی بات کا آغاز کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ ما زاغ ہے آنکھیں تو والفجر ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین مجلس، سامعین محترم، آج کی یہ تربیتی نشست عقیدہ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے معنون ہے۔ بھائی محمد امجد صاحب کے گھر پر یہ انعقاد پذیر ہے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر اللہ کی رضا اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی محنت کو آپ میں اور اپنے اندر ایسے انداز سے بیدار کرنا کہ ہماری زندگی کا مقصد و محور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ بن جائے انشاءاللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا انسان پر اتنا حق ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزار دیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے اپنی ساری جد و جہد شروع کر دیں، تو رب محمد کی قسم پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ ذات کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق تو بڑی دور کی بات کون ادا کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نسبت عطا فرما دی اور ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور امتی ہونے کا جو شرف بخشا ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ قیامت تک کوئی اس اعزاز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی امتیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتیں آئیں، ہر نبی محترم ہے، ہر نبی عزت والا، ہر نبی مکرم، ہر نبی اللہ کا برگزیدہ، ہر نبی اللہ کا فرستادہ، ہر نبی معصوم، ہر نبی اپنی شان مقام لے کر آیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر ایک کو اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، لیکن سارے نبیوں کی فضیلتیں، سارے نبیوں کے مقام، سارے نبیوں کی شانیں ساری بھی اکٹھی کر لیں تو وہ مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ایک ہوتی ہے نبوت ذاتی، ایک ہوتی ہے نبوت کسی کو کسی اعتبار سے واسطے سے ملنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں مرکز نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذات نبوت، آپ کی ذات کو نبوت ملی
اور باقی نبیوں کو حضور کے صدقے نبوت ملی۔ تو جب آقا دو عالم مرکز نبوت ہیں تو مرکز نبوت کا مقام سب سے بلند بالا اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء دنیا میں جتنے بھی تشریف لائے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء، ہر ایک نبی کے لبوں پر یہ دعا آتی رہی کہ اے میرے کریم اللہ، ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیجئے۔ آقا دو عالم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت، شان، مقام رکھا سامنے، اور مختلف مقامات پر انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے ان کی اپنی کتابوں میں، صحائف میں، مختلف وحیوں کے ذریعے جب آمنہ کے لال کے مقام کو رب ذوالجلال نے اپنی طرز سے، اپنے انداز سے بیان کیا، کہیں اللہ نے کسی انداز میں، کہیں کسی انداز میں، حتیٰ کہ اللہ نے پہلے انداز سے لے کر آخر تک ہر انداز کو بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے عہد الست لیا تھا، اور عہد الست لینے کے بعد پھر ہم نے سارے انبیاء سے عہد ختم نبوت لیا تھا۔ پہلے اپنی ربوبیت، اور اس کے بعد جو اللہ نے سب سے پہلے عہد لیا، وعدہ لیا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا کہ آؤ اقرار کرو کہ اگر محمد عربی آئیں گے تو پھر ان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، ہر ایک کلمہ پڑھے گا تو انہی کا، شریعت پر چلے گا تو انہی کی، اور آگے شریعت کی ترویج کرے گا تو جو محمد عربی لائیں گے۔ تو 1,24,000 نبیوں نے کہا تھا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے شروع سے ہی حضور اقدس کی عظمت اور یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ سید ولد آدم محمد الرسول اللہ ہیں، ساری اولاد آدم کے سردار۔ وہاں کے بعد پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اے انبیاء اور مقام دیکھو، ہم نے مختلف نبی بھیجے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا قوم لوط، قوم شعیب، سارے پڑھتے جائیے قرآن کو۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کو کہاں بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو کہاں بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو کس طرف بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت شعیب کو بھیجا، حضرت ابراہیم ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی قوموں اور ان کے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کا تعارف کرایا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے ان کو ساری انسانیت کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آمنہ کے لال کی عظمت، اور رب ذوالجلال نے مختلف مقامات پر جب حضور کی عظمتوں اور رفعتوں کو بیان کیا تو پھر ایک موقع پر رب ذوالجلال نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو، اس مقام کو ثابت کرنے کے لیے حضور کو سفر معراج کرایا۔ اب یہ سفر معراج کمال نبوت کی بھی انتہا ہے کہ نبوت کے کمالات اور معجزات میں سے سب سے کامل اور اکمل اور کمال کی انتہا، اور پھر مرکز اور دائرہ نبوت کے ساری چیزوں کو سامنے لا کر یہ دنیا کے سامنے اس دلیل اور استدلال کو پیش کرنا کہ ہم نے قرآن میں کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ زمین کے بھی نبی ہیں، زمین کے بھی نبی ہے، آسمان کے بھی نبی ہے، ہواؤں کے بھی نبی، فضاؤں کے بھی، شجر و حجر کے بھی، شمس و قمر کے بھی، جمادات و نباتات کے بھی، جنات و ملائک کے بھی، انسان کے بھی، درند چرند پرند کے بھی، غرضے کے تمام کائنات کے نبی ہیں۔ تو اللہ نے خدا کی قسم ایک ایک چیز کی شہادت دلوائی، اور ہر ایک نے آ کر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہ نہیں صرف بات ہے، اللہ کہہ دیتے تب بھی کافی، لیکن اللہ نے شواہد پیش کیے
کہیں ہوائیں پیغام لے کے جا رہی ہیں، پیغام پہنچا رہی ہیں، کہیں فضائیں آپ کے حکم سے رخ بدلتی نظر آتی ہیں، کہیں پانی آپ انگلی رکھتے ہیں پانی میں تو پانی کے چشمے انگلی سے جاری ہوتے نظر آتے ہیں، لعاب ڈالتے ہیں تو میٹھا ہوتا نظر آتا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑوں میں بدلتا نظر آتا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں سورج واپس پلٹ کے آتا نظر آتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جھومتا نظر آتا ہے اور اقرار کرتا نظر آتا ہے کہ آج مجھ پر محمد الرسول اللہ ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا شیروں کو درندوں کو تو وہ سر جھکا کر غلامی کے طرز پر آتے نظر آتے ہیں، گو مردہ کلمہ پڑتی نظر آتی ہے، سانپ کو بچانے کے لیے کوا جوتا اٹھا کر اوپر لے جاتا نظر آتا ہے، ہرنی روتی نظر آتی ہے، اونٹ بل بلاتا ہوا اقرار کرتا نظر آتا ہے۔ ایک ایک چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتی نظر آتی ہے۔ پوری کائنات کو پھر لیجئے اور پھر رب ذوالجلال نے جب زمین کے ساری چیزوں کو دکھا دیا کہ یہ زمین کے ٹکڑوں کو دیکھ لو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں تو کنکر بولتے نہیں، محمد عربی کا اشارہ ہو نبوت کا اشارہ، اپنی امتی، کنکر بھی تو امتی تھے، پہاڑ بھی تو امتی تھے، نبی کریم سب کے نبی تھے، تو وہ پتھر جو بول نہیں سکتے وہ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پتھر آج ہم امت ہیں اور ہمیں محمد الرسول اللہ گنبد خضرا سے پکار پکار کے پوچھتے ہیں اے میری امت آج تم کہاں کھڑی ہو؟ پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں، دریاؤں کو حکم دیتے ہیں ان کے غلام تو وہ پیالے واپس کرتے نظر آتے ہیں کہ واسطہ کس کا دیا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کا، کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اے درندوں جنگل خالی کر دو، درندے بھی مانتے نظر آتے ہیں۔ اس دور کی امت کا کیا کریں کہ حضور کے فرامین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کاش کان رکھتے ہوتے تو صدائیں سنتے کہ آج میری ہر جگہ پر نعوذ باللہ حرمت پامال کی جاتی ہے، میری عزت پہ حملہ کیا جاتا ہے، میرے معصوم امتیوں کو میرے دامن سے کاٹ کر کفر اور زندقہ میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اے میری امت کے مسلمان نوجوانوں تم کہاں ہو؟ میری امت اور میری ختم نبوت کا پہرا کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن امت آج سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج امت کے پاس وقت نہیں ہے۔ امت اپنے چیختے بچے کی آواز تو سن لیتی ہے کہ میں نے بچے کو صبح دودھ اور روٹی دینی ہے، امت کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ مادیت پرستی میں نے کیا کیا پاپڑ بیلنے ہیں، مجھے دکان پہ جانا ہے۔ کاش کی امت کو یہ بھی پتا ہو کہ میرے ایمان کا بھی کچھ تقاضا ہے، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاؤں کا بھی کچھ تقاضا ہے، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اس کلمے کا بھی مجھ سے کچھ پاس مانگا گیا ہے۔ پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، پتھروں نے واپسی جواب نہیں دیا کہ جاؤ جائیے، نعوذ باللہ کبھی پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا۔ چاند نے نہیں کہا مجھے بنانے والے نے پورا بنایا، میں آپ کی انگلی سے 2 ٹکڑوں میں کیوں بدل جاؤں۔ سورج نے نہیں کہا میرا وقت ہو چکا میں پلٹ کے کیوں آؤں۔ ہواؤں نے نہیں کہا میں ایک رخ پہ چلتی ہم کیوں پلٹا کھائیں۔ فضائیں اپنے آپ کو معطر کرتی نظر آئیں، پسینہ خوشبو بکھیرتا نظر آئے، گلیاں جن کا پتہ دیتی نظر آئیں، مسکراہٹ سے جن کی چاندنی کا نور بکھرتا نظر آئے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم کہ جن کو دیکھ کر کافر بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ صادق و امین کا چہرہ ہے، کبھی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، جن کے نکلے ہوئے لبوں سے لفظ ابی ابن خلف جیسا مرتد مطرود کافر وہ بھی کہے جب خراش لگے کہ جب مجھے پہلے دن یہ سنا تھا اور میں نے یہ کہا تھا نا میں گھوڑا پال رہا ہوں اور نعوذ باللہ سے محمد رسول اللہ کو قتل کروں گا اور میرے کانوں میں پہنچ گیا حضور نے فرمایا وہ میرے ہاتھوں ہلاک ہوگا، مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا آج محمد کے ہاتھوں مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیوں کہ ان لبوں سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ صداقت ہے۔ کافر کو یقین تھا، آج میرے نبی نے فرمایا ہے امت
جب تم میں سے کوئی حالت بن جائے میری نبی میری حرمت میرے تحفظ اور دین کے تحفظ کے لیے تم اٹھنا، رب کی مدد تمہارا استقبال کرے گی، اور اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج امت کو حضور کے لبوں پر یقین نہیں رہا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا، جب قرب قیامت آئے گا کیا ہوگا؟ سنتوں کی تحقیر شروع ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی بڑی ہستیوں کو گالیاں دی جائیں گی، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا، سنتیں چھوڑ دی جائیں گی، محمد عربی کے طریقے کی بجائے غیروں کے طریقوں کو پسند کیا جائے گا، یہود ہنود کے طریقے رائج ہو جائیں گے، ہر طرف سنت کی پامالی کی جائے گی، اور نہی انل منکر اور امر بالمعروف چھوڑ دیا جائے گا، نیکی کی ترغیب دینے والا برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، حق بات کہنے والا کوئی نہیں ملے گا، بے حیائی کو عام کر دیا جائے گا، پھر قرب قیامت کا انتظار کرنا، آسمان سے پتھر بھی برس سکتے ہیں۔ یہ تو محمد عربی کی دعاؤں کا صدقہ کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ زبان پر یقین کب آئے گا؟ وہ تو ارسلت الی الخلق کافہ، وہ ساری مخلوق کے نبی بن کر آئے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک مخلوق کا اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور اشرف المخلوقات انسان تھا۔ اللہ نے اصل تو ان کے لیے جنت سجائی، انہی کے لیے بنائی، انہی کے لیے فیصلے تھے۔ فرمایا ارے انسان تجھے عقل و شعور دیا ہے، جانوروں کو تو دیکھ لے سر جھکائے کھڑے ہیں، جانور آگے بڑھتا نہیں ہے۔ اونٹنی سے پوچھنا، اے اونٹنی اماں حلیمہ جب تجھے ایڑ لگاتی ہے تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو اونٹنی بولتی کچھ نہیں، کہتی کچھ نہیں، صرف وجہ یہ تھی کہ کمر کے پیچھے محمد الرسول اللہ تھے، آگے حلیمہ بیٹھی تھی، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نبی رحمت۔ اسی وقت اس نے کہا شاید بچے کو آگے کرو، بچہ آگے کیا تو وہی اونٹنی کھڑی بھی ہو گئی اور دوڑنے لگ گئی۔ اونٹنی بھی جانتی تھے محمد الرسول اللہ کا ادب کیا ہے۔ جانور کو کس نے بتایا؟ بکری پہ ہاتھ لگا، دودھ نہیں ہے، بکری کو پتا تھا یہ ہاتھ کس کے ہیں، محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ اللہ نے دودھ ڈال دیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ وہ ہاتھ شفا والے ہیں۔ ارے جن کے اوپر یہ سایہ فگن ہو جائیں ان پر جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے اوپر سے ہاتھ کہاں کر دیے؟ آج امت بیماری بے کسی کی حالت میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہمیں سنتوں سے پیار نہ رہا، حضور کے قول اور قرار پر یقین نہیں رہا، نعوذ باللہ۔ ہمیں میرے آقا نے فرمایا تم میرے کام میں لگ جاؤ اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اپنا کام ہم نے خود کرنا ہے، اللہ کا کام اللہ خود کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عزت اور حرمت صحابہ کو دیکھ لو۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا۔ میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت پہ جانے لگے تو جتنے درہم پڑے تھے نا پاس 5-6 ہزار، وہ درہم بھی لے لیے کہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، گھر میں جو کچھ لے جاؤں کہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، کوئی مجبوری آ گئی تو میرے پیارے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں سوچا میری چھوٹی بچیاں ہیں، بوڑھا باپ ہے، گھر والے ہیں، یہ پیچھے سے روٹی پانی کہاں سے کھائیں گے؟ نہیں، ابا جی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے موقع جانا، آنکھوں سے بینائی جا چکی تھی، تو اپنی پوتی کو بلا کے یہی کہتے ہیں کہ اسما تیرا ابا چلا گیا نا، لگتا یہ ہے ایک تو چلا گیا دکھ دے کے، اور دوسرا جاتے جاتے لگتا ہے دولت بھی لے گیا ہوگا تاکہ تمہیں اور مشقت میں ڈالے۔ حضرت اسما چھوٹی بچی ہیں لیکن کمال ایمان تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایمان، خدا کی قسم ہر چیز سے بڑھ کر ان بچیوں کے دلوں میں بھی تھا۔ وہ پتھر اکٹھے کر کے ڈھیر بنا کر رکھ دیا، اوپر کپڑا ڈالا اور دادے کا ہاتھ لگوا کے کہتی ہے ابا جان یہ دیکھنا یہ چھوڑ گئے ہیں۔ دادے نے سمجھا درہم ہیں، دادا چلا گیا، کہتا چلو اچھا ہے۔ اب بچی سے کوئی پوچھے کیوں؟ کہا کہ میرا دادا میرے باپ کو کچھ نہ کہے، میرے دادا میرے والد میرے پیارے نبی کے لیے سب کچھ قربانی گئے ہیں۔ یہی حضرت اسما تھی نا، جب ناشتہ لے کے جا رہی تھی تو ابو جہل نے پکڑ لیا تھا اور مارا تھا، تھپڑ خون آیا تھا، اور کہا تھا بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا مار ڈالو، پتہ نہیں بتاؤں گی۔
کہنے لگے مجھے پتہ ہے تو اپنے ابا اور حضور کو کھانا دینے جاتی ہے. اس نے کہا جان لے سکتا ہے نا لے لے, صدیق کی بیٹی ہوں, محمد الرسول اللہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پتہ نہیں بتاؤں گی. مار کھا لی, قربانی اتنی زیادہ, ہر چیز سے بڑھ کر یہ نہیں سوچا کھانا کیا ہے, اتنا پتہ تھا حضور ہیں تو ہم ہیں, ذات نبوت ہے تو ہم ہیں, اور اگر ذات نبوت نہیں تو ہمارا کیا. عورت کھڑی ہے نا, سارے آ کر بتا رہے ہیں تیرا باپ شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, تیرا خاوند شہید ہو گیا. اس کے لبوں پر کیا تھا, میرے آقا کا حال کیا ہے, میرے پیارے آقا کا بتاؤ. جب آ کر بتایا نا کہ محمد الرسول اللہ خیریت سے ہیں, کہتی ہر غم آسان ہو گیا, الحمدللہ میرے آقا تو خیریت سے ہیں. سب سے بڑھ کر اگر کوئی ہستی تھی تو وہ حضور کی ذات تھی. آج ہم بھی عاشق رسول بنے پھرتے, ہماری زندگیوں میں سنت نہیں, ہمارے طرز عمل یہود اور انود کے طریقے پہ, مادیت پرستی ہم پر غالب, دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, دین کے لیے وقت نہیں, اور خاص کر دین بھی ہم نے اپنا اپنا بنا رکھا ہے. میں کہتا ہوں یہ میری دکان ہے, یہ تیری دکان ہے, یہ تیری دکان ہے. یار ذات نبوت کے ٹکڑے تو نہ کرو, ذات نبوت کو تو آپس میں نہ بانٹو. نبوت تو ایک ہے, محمد الرسول اللہ تو سب کے ہیں. کیا اس کا ٹھیکہ لبیک والوں نے اٹھایا ہے, ختم نبوت والوں نے اٹھایا ہے, تبلیغ والوں نے اٹھایا ہے, جہاد والوں نے اٹھایا ہے, دیوبندیوں بریلویوں حدیثوں نے اٹھایا ہے؟ کس کے ذمے ہے یہ؟ امت مسلمہ کے ذمے ہے. امت گھروں میں مت بانٹو, حضور کی ذات کو مت تقسیم کرو. جب ذات نبوت کی باری آئے تو سارے دین کے امور ایک طرف رکھ دو, سب سے پہلے ذات نبوت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھو. ذات نبوت ہے تو بھی ہے, میں بھی ہوں. ذات نبوت ہے تو دین, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے. اور اگر ذات نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں, میں نمازیں پڑھتا رہوں, ذات نبوت پر ڈاکو چور حملے کریں, میرے نبی کی امتیوں کو حضور کے دامن سے کاٹتے پھرے مرزائی, ایک ایک مرزائی میرے نبی کی امتی کو کاٹ کر الگ کرے, قادیانی اور مرتد بنانے کی محنت کرے, اور میں لوگوں کو نمازی بنا لوں, میں لوگوں کو قاری بنا لوں, میں لوگوں کو عالم بنا لوں, میں لوگوں کو حافظ بنا لوں, میں لوگوں کو بریلوی بنا لوں, میں لوگوں کو دیوبندی بنا لوں, میں اہل حدیث بنا لوں. کافر محنت اپنی کرے, میں اپنی دکان چمکاتا رہوں, کل حضور کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دینا حضور کو؟ یار ذات نبوت تو حفاظت سب کی ذمہ داری ہے. اگر ایک حضور کو امتی کٹ جاتا ہے, خدا کی قسم کل حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ختم نبوت کی محنت معمولی نہیں, ذات نبوت کے تحفظ کی محنت ہے. اور اس کے لیے اللہ جسے قبول کرتے ہیں اس سے لیتے ہیں. ہر پھول کی قسمت میں کہاں یہ ناز عروساں, کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے. ہر پھول کی قسمت نہیں ہوتی, خوش نصیب ہیں. چنا کنہیں؟ اللہ نے سب سے پہلے چنا تھا تو حضرت ابو مسلم خولانی کو چنا تھا, سب سے پہلا مجاہد ختم نبوت. ایک ہیں سالار ختم نبوت, وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. مجاہد حضرت ابو مسلم خولانی ہیں. سب سے پہلا جھوٹا مدعی اسود انسی. اسود انسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوی نبوت کیا, اور کنانا کے علاقے میں وہاں پر اس نے اپنے لوگوں کو اپنا امتی بنانا شروع کر دیا, کلمہ پڑھانا. وہاں پر ایک تھے ابو مسلم عبداللہ ابن صوب, انہوں نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا. اس نے کہا اے حضور کی ختم نبوت, اس نے کہا حضور میرے آخری نبی ہے, میرا کلمہ حضور پر ہے. اس نے کہا میرا کلمہ بھی پڑھو. انہوں نے کہا نہیں, میرا دامن حضور سے جڑا ہے, حضور کو چھوڑ کر کسی اور کافر کے پیچھے نہیں لگ سکتا. آگ کا دہکاؤ جل رہا تھا, اس نے کہا جانتے ہو میں یہاں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دوں گا. انہوں نے کہا واہ پگلے ہے, امتحان عشق والوں کا لیتا ہے. محبت کرنے والے حضور کے اوپر جان قربان کر دے تو اور چاہیے کیا, تو شوق سے آگ جلا, پھینک مجھے اس میں. اس نے پھینکا. خدا کی قسم پہلے مجاہد ختم نبوت پر اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام پر سنت زندہ ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے آگ کو گلزار بنایا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ منورہ میں تھے کہ اچانک لبوں پر تبسم آ گیا, مسکرائے. صحابہ نے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابھی وہی لے کر آئے ہیں جبرائیل. یا رسول اللہ کیا کہا؟
फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे पैगाम बताया है कि कनाना में एक झूठा मुद्दई असवद अंसी जो झूठी नबुव्वत का दावेदार है, वहाँ आपका एक उम्मती है, उसने अब आपका दामन नहीं छोड़ा, आपका कलमा नहीं छोड़ा, उसने उसे आग में अंदर फेंका। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को ज़िंदा किया और आग ने उसका बाल भी नहीं जलाया, वो मुस्कुराता हुआ आग से बाहर निकल आया। जो अल्लाह ताला ने नबियों पर अल्लाह ने मौजज़ात दिखाए, वो कमालात जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हुए, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के सदके हुजूर के एक उम्मती पर अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया। ख़त्म नबुव्वत के पहले मुजाहिद थे अबू असवद, हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी। मुसैलमे कज़्ज़ाब के मुकाबले में सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, आओ दीन के लिए निकल खड़े हो। वहाँ पर सहाबा के लश्कर गए हुए थे, तारीख़ को पढ़िए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, मुख्तलिफ माज़ों पे सहाबा लड़ रहे थे। मुसैलमे कज़्ज़ाब का फितना बढ़ा। पहले सहाबा मुखालफत कहीं कर चुके थे कि अब और लश्कर नहीं भेजना, मदीने में मर्द ख़त्म हो गए, बहुत कम रह गए। जो ही हुजूर की ज़ात का मसला आया, खुदा की कसम ख़त्म नबुव्वत का, सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए मस्जिद नबवी में और खड़े होकर कहा, सहाबा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मसला आ गया है, ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला आया है, मुसैलमा हद से बढ़ रहा है। कौन कौन तैयार है मुसैलमा के खिलाफ जंग करने के लिए? जिन्होंने कहा था ना कि अभी न भेजो, सबसे पहले वो खड़े हुए अपना नाम लिखाने के लिए। इधर ये खड़े हुए फारूक आज़म, ये कहा मेरा भी लिखिए नाम, मेरे बेटे का लिखिए। वो बुजुर्ग बैठे हैं बदर के, खड़े हो गए। सिद्दीक़ अकबर, अगर हमारे नबी की ज़ात महफूज नहीं है तो कोई भी दीन का हिस्सा महफूज नहीं, हमारा नाम भी लिखिए। कुर्रा खड़े हो गए, हुफ़ाज़ खड़े हो गए, सहाबा खड़े हो गए। 1200 सहाबा तो सिर्फ शहीद हुए, लश्कर तैयार हो गया। ये बड़ा लश्कर जिसमें बदरी भी है, कहाँ जा रहे हो? हुजूर की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करने, अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग करने जा रहे हैं। सहाबा ने किसी चीज़ को पसे सारा चीज़ें छोड़ दी। उनके भी बच्चे थे, उनके साथ भी पेट लगे हुए थे। वो तो अभी बेचारे, सारी दुनिया ने कुछ नहीं समझती थी, पत्ते भी चबाते रहे। लेकिन हुजूर की ज़ात का मसला आया तो न बूढ़े ने अपनी बुढ़ापे को देखा, न जवान ने जवानी को देखा, न माँ ने अपना देखा, न बीवी ने, न भाई न बहनों ने। खुदा की कसम, सुहागनों ने सुहाग को भेजा, माँ ने बच्चों को भेजा, बहनों ने भाइयों को भेजा कि जाओ जाओ। वो माएँ और वो बहनें और वो बेटियां खुश नसीब होती हैं जब अपने खाविंदों को, भाइयों को, बच्चों को दीन के लिए वक्फ करती। अल्लाह ताला ये खुश नसीब जज्बे किसी किसी माँ बहन बेटी को देते हैं, वरना घर में पल्लू से बांध कर रखने की आदत हो गई कि घर में बैठो, क्या करना है दीन पे, आज मीटिंग है, हर रोज मीटिंगों पे चले जाते हो। हाय हाय हाय, तेरे मेके चला जाए रोज तो ठीक है, बीवी के घंटे घंटे फोन सुन ले तो ठीक है, लानत है ऐसी जिंदगी पे जो हुजूर की खत्म नबुव्वत पर किसी को तरजीह देता है। ऐसी माएँ कहाँ से लाएं? जाओ बेटो जाओ, माज और मुअव्वज़ जाओ। अम्मा 5 भाई पहले चले गए, माँ ने ये नहीं कहा मैंने 5 भेजे हुए हैं, 2 मेरे पास रह जाओ, तुम छोटे छोटे हो 8 और 9 साल के। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें भी दूध माफ नहीं करूंगी। जाओ, मेरे नबी को एक बकवास करता है, गालियां देता है, तुम्हें दोनों को इसलिए भेज रही हूं कि तुमने उसका सर उतार के आना है। जो मेरे नबी को गालियां देता है, मैं तुम्हें दूध माफ नहीं करूंगी। किसी ने आकर कहा होगा, अम्मा नऊज़ुबिल्लाह तेरा दिमाग खराब है, 5-7 तेरे कुल बच्चे हैं, सारे जिहाद में। अफरा 5 पहले बदर में गए हुए, 2 और भेज रही है। खुदा की कसम, उनका जज्बा तो ये था 100 भी होते तो भेज देते, एक के बाद एक कुर्बान कर देते। हमारे पास था नहीं, एक थी, माई आई थी दूध पीता बच्चा लेकर। हुजूर ने फरमाया था इसे संभालें। रोकर कहने लगी, या रसूलल्लाह खामिद शहीद हो चुका है, वालिद है नहीं, भाई पहले शहीद हो गया, बेटा भी बड़ा कोई नहीं है, और आपने कहा मुझे कुछ दो, हमने जिहाद पे जाना है, मेरे घर में मर्द कोई नहीं है, मैं किसे भेजती, औरत हूँ, जिहाद पर जा नहीं सकती, ये दूध पीता बच्चा है, खुदारा इसको कबूल कर लीजिए, जिहाद पे साथ ले जाइए। मेरे आका ने फरमाया इसका क्या करूँगा? या रसूलल्लाह सहाबी को ज़रा बनाकर हाथ पे बांध दीजिएगा, एक सहाबी की जान बचेगी, तीर आए तो मेरे बेटे को ढाल की जगह आगे करता जाए। ये जज्बा सादिक क्यों था? ज़ाते नबुव्वत का उन्हें पता था, उस मकाम को वो समझ गए थे।
آج ہم میٹھے مجنو ہیں، چوری کھانے والے. چاولوں پہ بلا لو تو آ جاتے ہیں، کھیر پکا لو تو آ جاتے ہیں، اور جہاں سوکھا سوکھا کام ہو تو وہاں ہم بھی پہلے پوچھتے ہیں لنگر پانی کا انتظام ہوگا؟ لنگر پانی ہوگا؟ اگر لنگر پانی نہیں تو پھر دین کا کام کیا کرنا کر کے؟ صحابہ نے تو بھوکے رہ کے کیا. لنگر پانی ہے نہیں، میٹنگوں میں لنگر پانی نہیں نہ ہوتا، کیا کرنا میٹنگ میں؟ آج دعوت تھی، کل پیارے آقا نے بھی کہہ دیا جا دعوتیں کھا، جا بیوی کے پلو سے لگ کے بیٹھ. ہفتے میں جی نہیں بھرتا، میٹنگ والے دن وہ گھر میں ضروری کام تھا، گھر میں فلاں کام تھا، مجھے یہ کام پڑ گیا، میرے بچوں نے مجھے پکڑ لیا، کل بھی بچے پکڑ لیں گے. آج دامن چھڑا لے ان آلودہ خرافات سے اور دے دے حضور کو وقت، تو بچ جائے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے اللہ مجھے نہیں آتا یہ کام، کسی اور کو چن لے. مت دھوکہ دے اپنے آپ کو بھی. اگر کام کرنا ہے تو خدا کی قسم جتنا حضور کا مقام ہے اتنا حضور کو ترجیح دینا سیکھو. ختم نبوت کے کام کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے، مال جان وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے ایک ایک کے ایمان کے تحفظ کے لیے گلی گلی نکلنا پڑتا ہے. ہمارا بھی دماغ پاگل نہیں ہے. پتنی کتنی دفعہ تو ہم یہاں آئے ہیں، اس گھر میں کتنی دفعہ آپ لوگوں کو اکٹھا کیا. کیا مقصد ہے یار؟ کبھی کسی کو کہے نا کہ ہم سے پیسے مانگتے ہو، یا آپ نے چندہ بٹورنے کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے، یا آپ نے چندہ بنانے کے پیسے شروع کر رکھے ہیں، بتاؤ تو صحیح، نہ کوئی بات کرو تو صحیح، کوئی کہے تو صحیح. کیا غرض تھی کہ یار کبھی ہر دفعہ کوئی دو چار تو نئے آ جائیں گے، دو چار تک تو حضور کی ختم نبوت کی آواز پہنچ جائے گی، دو چار کا اور کا ایمان تو محفوظ ہو جائے گا، وہ جہاں تک آگے دعوت دیں گے ان کا ایمان تو بچتا جائے گا. شاید یہی تھوڑے ٹوٹے پھوٹے کام کوشش ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ. اور ہمارے پلے ہے کیا اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اور اگر اللہ نے آپ کو ہمیں اس محاذ پہ چنا ہے تو خدا کا واسطہ دیانت داری سے اس ذمہ داری کو پورا کرو، ڈنڈیاں نہ مارو. اللہ محتاج نہیں ہے. مت نکالو دلوں سے آہیں، مت رب کو صدائیں دو، مت آسمان سے کچھ عذاب آنے دو. اگر تم نے ذمہ داری لی، گھر کے چودھری بنے نا کوئی اور کہہ دیں جناب کیا یہ اس گھر کا ذمہ داری میں دیتا ہوں جی، آئندہ گھر کا نظام میں چلاؤں گا، تو باپ کہہ دیتا ہے اچھا بڑے بیٹے تیرے سر پہ پگڑی تو کر. چھوٹا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی جان تم ہی کرو. بیٹے آزاد، دوسرے آزاد. گھر کی خواتین کو پتہ ہوتا ہے دوسروں کو کوئی کام بھی ہونا ہے تو اپنے بڑے کو کہنا ہے. جو مرکزی کمیٹی یا جماعت کے طرف سے ذمہ دار بنتے ہیں نا، یہ سارے علاقے کے لوگ سوئے ہوتے ہیں کہ مرکزی کمیٹی والے ختم نبوت والے بیٹھے ہیں نا، وہ میٹنگ کر رہے ہوں گے. جہاں فتنہ کھڑا ہوگا ہمیں آواز دیں گے، ہمیں بلائیں گے. جہاں پروگرام ہوگا ہمیں آواز دیں گے. اور یہاں ہم ختم نبوت والے آنکھ سو جائیں اور ہم کہ ہمارے اپنے کام ختم نہیں ہوتے. ہماری بیگم صاحبہ نے اجازت نہیں دی تھی، آج ہماری لاڈوں نے ہمیں آنے نہیں دیا. سبحان اللہ، حضور سے بڑھ کر سارا کچھ. اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کے جذبے بنا دے کہ وہ کہیں پوچھیں ڈنڈا مار کے کہ آج تو ختم نبوت کی میٹنگ پہ کیوں نہیں گیا؟ کیا حضور کا حق نہیں ہے تیرے اوپر؟ کیا حضور کا حق نہیں؟ میں سمجھتا پتہ کیوں؟ میں نے نماز پڑھ لی ہے، دین کا حق ادا ہو گیا. نماز صحابہ تیرے سے میرے سے بہتر پڑھتے تھے. اہل بیت نے نمازیں نہیں پڑھی. امام حسین ویسے ہی جان دینے چلے گئے تھے. ان کی نماز جیسی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیوں نکلے تھے؟ پتہ نہیں ہم کس بھول میں 4 چلے لگا آیا ہوں. میں سروزہ لگا لیتا ہوں، میں مہینے کی جماعت بھیج دیتا ہوں. ختم نبوت کا کام تیرا باپ کرے گا؟ پھر میں یہ کام کر لیتا ہوں. دین کے سارے کام جس وقت کا جو تقاضا ہو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر اس وقت کے تقاضے پہ وہ کام ہم نہیں کرتے تو ہم مجرم ہیں. گالیاں میرے باپ کو دے رہا ہو اور میں گھر میں آ کے کہوں ابا جان زندہ باد، ابا جان زندہ باد، وہاں گالی والے کو دینے سے روکنا ضروری ہے. گالیاں میرے نبی کو پڑ رہی ہیں. ختم نبوت کے ماز پہ قادیانی محنت کر رہا ہے، قادیانی گلی گلی محلے محلے جا رہا ہے، اور ہم یہاں میٹنگ کرنے بیٹھے ہیں. کام آگے کیسے کریں، محنت کیسے کریں، کورس کی تیاری کرنی ہے کیسے کریں، اور یہاں پہ شادی کورس چل رہے ہیں. چاس نہیں آگے کام کی. کام اس طرح نہیں ہوا کرتے. آپ کو بلاتے ہیں، ہم کیوں بلاتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا تو ہوگا یار یہ ان کا دماغ خراب ہے،
ہاں واقعی پاگل ہیں. اس لیے کہ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی حقیقت. کبھی آپ بھی باہر نکلتے آپ کو پتہ چلتا قادیانی کتنے مسلمانوں کے ایمان کو کھیل رہا ہے. عورتوں کے ذریعے کتنی تبلیغ ہوتی ہے, مردوں کے ذریعے لالچ دے کر, باہر کا لالچ دے کر, نوکری کا لالچ دے کر, مختلف ہتھکنڈوں سے لوگوں کے ایمانوں کو کریدا جا رہا ہے. اور ہم دولت کے پجاری باہر کے ویزے کے چکر میں ایمان دے بیٹھتے ہیں. کئی ایمان دے بیٹھے, باہر کا ویزا, کینیڈا کا ویزا مل جائے گا, جرمنی بھیج دیں گے, کیا کرنا ہے بیعت فارم کر دو. ہم بھی مسلمان, مولویوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے, ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں, تم بھی کلمہ پڑھتے ہو, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, تم بھی حضور کا الگ کہتے ہو, ہم بھی الگ کہتے ہیں. مرزا قادیانی کی بات ہی نہیں کریں گے. کہیں گے جی دیکھو جی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے, حضرت ابراہیم نے یہ کیا, انہوں نے دعائیں مانگی, تم بھی مانگ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ, اللہ کے نبی رحمت ہیں, رحمت والوں کی دعا مانگی, نبی آنے چاہیے. تو نبوت تو رحمت ہوتی ہے, ہر وقت ہونی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, آئیں گے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا؟ مولوی جھوٹ بولتے ہیں. تم بتاؤ آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے جی آنا ہے. کہتا لو اب بتاؤ. مولوی کہتا ہے کوئی نبی نہیں آئے گا, تم خود کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اور پھر بعد میں کیا کہے گا؟ وہی عیسیٰ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ مرزا قادیانی ہے, وہ مہدی جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ مرزا قادیانی ہے. پہلے نمبر پہ نہیں آئے گا, ایمان لوٹ لے گا, ایمان لوٹ لے گا. مسلمہ کے جانشیں گرہ کٹوں سے کم نہیں, کتر کے جیب لے گئے پیمبری کے نام پر. ان سے جانتا کہوں آپ بیمار ہیں, آپ کو ہڈی کا جوڑ کا مسئلہ ہے تو آپ نیورو کے پاس نہیں جاتے. ہڈی ٹوٹ جائے تو ایمانداری سے بتائیے کبھی ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جاتے یا دماغ والے ڈاکٹر کے پاس؟ بھائی یہ کیا, ہڈی ٹوٹی ہے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. نہیں نہیں, ہڈی ٹوٹی ہے, یہ فزیالوجسٹ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. میں نے دیکھنا ہے جو ہڈی جوڑ کا ماہر ہو اس کے پاس جانا ہے. کیوں؟ ہڈی کا جوڑ کا مسئلہ ہے, ساری زندگی کا مسئلہ ہے, وہ دماغ کا علاج کرتا ہے, یہ میڈیسن کا کام کرتا ہے, یہ پیشاب کا گردے کا ہے, یہ فلاں. اچھا جی, تو جب ایمان کا مسئلہ آتا ہے تو پھر کسی اور طرف کیسے جاتے ہو؟ پھر ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت والوں سے پوچھو نا, جن کا میدان ہے, جن کی فیلڈ ہے, جنہیں پتہ ہے قادیانیوں کے ہتھکنڈے کیا کیا ہے, جنہیں پتہ ہے قادیانی کس کس طرح چکر دیتے ہیں. چلے جاتے ہیں اپنے مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب شزان پی لینی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہاں کوئی نہیں, پیپسی بھی تو پیتے ہو, کوکا کولا بھی پیتے ہو, وہ بھی یہودیوں کی, یہ بھی کافروں کی, کوئی حرج نہیں. اچھا جب اپنی بات آئی تو تو نے مسئلہ کبھی مولوی صاحب سے تو نہیں پوچھا. دین کے معاملے میں آتا ہے تو ختم نبوت کے معاملے میں ختم نبوت والوں سے پوچھ, وہ تجھے بتائیں کہ قادیانیوں کی مصنوعات میں اور دیگر کافروں کی مصنوعات میں فرق کیا ہے. ہم کیوں نہیں کہتے پیتے رہو پیپسی, پیو کوک, ٹھیک ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ شیزان نہ پیو, شیزان کی مصنوعات نہ پیو. اب آپ کہیں گے وہ بھی کافر, یہ بھی کافر. کافر میں فرق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے زندیق اور مرتد. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کے میرا سب سے بڑا ایک مونو ہے نا, میرا مونو چھیننے والا, اور ایک وہ ہے جو اپنے ماٹو اور اپنے مونو سے آتا ہے, میرا نہیں چھینتا, محنت کر رہے. یہودی کہتا ہے یہودی ہوں میں, تم مسلح ہو, مسلمان ہو. عیسائی کہتا ہے تم مسلمان ہو, میں عیسائی ہوں. ہندو کہتا ہے تم مسلح ہو, میں ہندو ہوں. مرزائی کہتا ہے تم کافر ہو, میں مسلمان ہوں. بتاؤ اب اسمبلی میں بحث پڑھو, اسمبلی میں انہیں کافر کیوں قرار دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور زندیق کنجریوں کی اولاد ہے. اس وقت سارے ممبران چیخے تھے, کھڑے ہو گئے تھے 350. انہوں نے کہا کیا مطلب, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے وہ کافر, اور مرزا قادیانی کا جب تک نہ پڑھے اس وقت تک نعوذ باللہ کافر, اور مرزا قادیانی کو ماننے تو جنتی اور تو مسلمان. انہوں نے کہا جی ہاں, مسلمان کی تعریف یہی ہے جو مرزا قادیانی کو مانے, تو جو حضور کو مانے وہ کافر ہے. میرا مونو چھینا, میرا کلمہ چھینا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قادیانی نے لکھا ہے کلمۃ الفصل میں کہ یہاں محمد الرسول اللہ قرآن میں جو آیا اس میں محمد سے بھی مراد مرزا قادیانی ہے, رسول سے مراد مرزا قادیانی ہے. ہم کلمہ میں محمد الرسول اللہ مراد لیتے ہیں, یہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں, حضور نہیں لیتے, دھوکہ دیتے. کلمہ پڑھ دیں گے فٹافٹ لا الہ الا اللہ,
انہیں کہو نا، اچھا لکھ کر دے، اگر تیرے باپ مرزا قادیانی نے کہا ہو کہ محمد رسول اللہ میں ہوں اور اس نے یہ بکواس کی ہو تو کیا کرے گا؟ کبھی قادیانی نہیں آئے گا اس بات پہ۔ اسے کہو نا کہ تیرے مرزا باپ قادیانی نے اور اس کے ظہور اکمل جو اس کا مرید تھا اس کے سامنے آ کر نظم پڑھی تھی کہ لوگوں محمد جس نے دیکھنی ہو پہلے سے اکمل مرزا قادیان کو دیکھے، مرزا غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، محمد بڑھ کر ہیں پہلے سے بھی اپنی شان میں۔ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ دوسرے روپ میں آئے، پہلا روپ ان کا تھا، اب محمد الرسول اللہ بن کر مرزا قادیانی آیا ہے۔ کہاں سے سناؤں آپ کو، کہاں سے دل جلا کے رکھوں؟ کیا نہیں بکواس کرتے قادیانی، جو میرے نبی کو گالیاں دے، میرا ٹائٹل چھینے، میرا کلمہ دھوکہ دے اور بکواس یہ کرے کہ نعوذ باللہ بیت اللہ اور مدینہ منورہ کیا کرنے جاتے ہو؟ وہ اونٹنیاں تو بوڑھی ہو گئی، ان کے دودھ خشک ہو گئے، تازہ دودھ لینا چاہتے ہو تو قادیان میں آؤ، مکہ مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم کس علی کی بات کرتے ہو؟ مردہ علی کی بات کرتے ہو؟ میں زندہ علی تم میں موجود ہوں، میرے پاس آؤ۔ تم کس حسین کی بات کرتے ہو؟ کروڑوں حسین میرے سینے میں ہیں۔ مرزا قادیانی نے بکواس کی، دل جلتا ہے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ اس حد تک تباہیاں گستاخیاں کی مرزا قادیانی نے۔ اب یہ ساری چیزیں سمجھ کیسے آئیں گی؟ جب اس ماہر کے پاس آؤ گے تو۔ ہر عالم ماہر نہیں ہے، ہر عالم کی یہ فیلڈ نہیں ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ جواب کیسے دینا نبوت کے اجرا کا۔ وہ آ کر قادیانی آیت پڑھ دیتے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، اے بنی آدم اللہ نے کہا تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے۔ مولوی صاحب قرآن کہتے ہیں آئیں گے، تم کہتے ہو نبوت بند۔ اب مولوی صاحب کہیں گے آئیں بائیں شائیں، مولوی صاحب کی فیلڈ نہیں۔ وہ آ کے مولوی صاحب کے پاس کہے گا قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا، اللہ نے کہا میں نے عیسیٰ کو فوت کر دیا، تم کہتے ہو زندہ ہیں۔ مولوی صاحب آئیں بائیں شائیں، فیلڈ نہیں، یہ نہیں نعوذ باللہ بچا، ان کی یہ فیلڈ نہیں۔ آرتھوپیڈک والا کیسے نیورو کا علاج کرے گا؟ نیورو والا آرتھوپیڈک کا کیسے علاج کرے گا؟ ان کی ایک فیلڈ ہے، ایک تبلیغ میں ہے، ایک تدریس میں ہے، ایک تعلیم میں ہے، ایک فقہ میں ہے، ایک مدرس ہے، ایک عالم جمعہ پڑھا رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے۔ فیلڈ، ہر ایک کے فیلڈ اور میدان ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اس فن میں اپنی زندگیاں کھپائیں، جنہوں نے قادیانیوں کے دجل و فریب کو سمجھا، ان کے مکر کو سمجھا، ان کی چالوں کو سمجھا، انہیں لوگ آج بھی جانتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے سمجھا تھا، تبھی کتابیں لکھی، قادیانی مناظرے سے بھاگتے تھے۔ حضرت مولانا لال حسین اختر، حضرت فاتح قادیان، مولانا محمد حیات، خدا کی قسم قادیانی ان کا نام سن کر بھاگ جایا کرتے تھے، نہیں آتے تھے سامنے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم اشر، حضرت مولانا، یہ سارے حضرات، یہ ان حضرات نے مناظرے میں، مباحلے میں، میدان میں، ان ایک ایک مقام اور محاذ پر انہیں شکست دی، ان کی چالوں کو سمجھا اور لوگوں کو کہا خدا کا واسطہ ان کی چالوں سے بچ جاؤ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں جب سے 14 صدیوں سے لے کے آج تک اتنا خطرناک فتنہ کوئی نہیں آیا جتنا قادیانی فتنہ ہے، کہ انہوں نے ہر چال، ہر چیز دھوکہ ملمہ کاری میں کر دی۔ نماز آپ کی طرح، روزہ آپ کی طرح، عبادتیں آپ کی طرح، عبادت گاہیں آپ کی طرح، کلمہ آپ کی طرح، حالانکہ کوئی نہیں پوچھتا۔ کہتے ہیں جی قرآن کو مانتے ہیں، تو پھر تذکرہ تیرے باپ نے جو کہا یہ وحیوں کی کتاب ہے، قرآن کے مقابلے میں مرزا قادیانی نے اتنی کتاب ہے اس کی تذکرہ، اور کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں مرزا قادیانی پر ساری وحی آئی۔ میرا اور تیرا ایمان یہ ہے کہ وحی بند ہو چکی۔ وہ کہتا ہے جبرائیل وحی لے کے آیا، وحی آئی ہے، یہ ساری وحی کی کتابیں، یہ مرزا قادیانی صاحب پر وحی آئی ہے۔ روحانی خزائن کیا، لانتی خزائن، یہ مرزا قادیانی کی حدیثیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ مقابلے میں کتنا بڑا دین اور کتنا بڑا ایمان کا دھوکہ ہو رہا ہے۔ ہم جو تڑپتے ہیں، ہم کڑتے ہیں، نوجوانوں خدا کا واسطہ قادیانیوں کے دامے فریب سے بچ جاؤ۔ اس وقت سب سے زیادہ حملہ نوجوانوں پر، کالجز کے، یونیورسٹی کے، عام دکانداروں پہ، جو مولوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، دین والوں کے ساتھ، قادیانی اس سے کے نیڑے نہیں لگتا۔ خدا کی قسم بچاتا اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ مولوی کو ٹر جائے گا، میرا کام خراب۔ شیطان اتنی جلدی حملے نہیں کرتا، تو آپ اپنا آپ سنبھالو۔ ہماری ان نشستوں کا مطلب یہ کہ آپ کو بتائیں اور آپ کو سمجھائیں کہ خدا کا واسطہ جو حضور سے کمنٹمنٹ کی ہے اس کو پکا کرو، اپنی ترجیحات میں شامل کرو۔
جن سے اللہ نے کام لینا ہے یا جنہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، لوگ میٹھی نیند سوئے ہیں تمہارے کندھوں پہ بوجھ ڈال کے کہ شعیب شکور ہے نا ہمارے محلے سے میٹنگ میں جاتا ہے، رانا ظہیر چلا جاتا ہے، خواجہ محمد عرفان صاحب چلے جاتے ہیں، خواجہ مرزا فہیم صاحب پہنچ جاتے ہیں اور مرزا فہیم صاحب خراٹے مار رہے ہوں، خواجہ عرفان صاحب سپاٹے پہ گئے ہوئے ہوں اور رانا ظہیر صاحب کہیں اور نکلے ہوئے ہوں، شعیب صاحب کہیں چلو 3 تے پڑ گئے میں نہ بھی گئے تو کیا، محبوب سوچے باقی سارے آئے ہیں میں بھی نہ گیا تو کیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم نے دھوکہ کیا اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں چن کر لگایا تھا کہ تم کرو ختم نبوت کا کام۔ ہمارے بلوں والے سوئے ہوئے تھے کہ یار جب کام آئے گا نا، وہ ہمارا تعارف کیا ہے، یہ کون جا رہا ہے، یہ ختم نبوت والا، کبھی مسئلہ بنے گا یار شعیب گال سن یار تیرا ختم نبوت اللہ تعلق ہے یار یہ مسئلہ بن گیا بتا، اور شعیب کہ ہو میں اس دفعہ میٹنگ میں ہی نہیں گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو آج کل ناراضگی کا اظہار کیا ہوا، میں نے میٹنگ چھوڑ دی ہے۔ اللہ کہے گا اچھا جا، میں نے تجھے چنا تھا اور تجھے اپنے چناؤ پر فخر نہیں ہے، میرے لیے کوئی ضروری نہیں، میں تو ابابیلوں سے بھی بیت اللہ بچا لیا کرتا ہوں، انسانوں کی ضرورت نہیں، اللہ اللہ ہے۔ خدا را جب اس کام پہ اللہ نے چن کر لگایا ہے تو اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ دوست آئے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ ایمانداری سے بتائیے، ابھی تو میں نے اشارے کیے، کیا قادیانیت کو سمجھنا ضروری نہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ضروری نہیں؟ ہم اس کے لیے پورا سال، یہ نوجوانوں نے آج بھی محنت کی، آپ تک پیغام پہنچایا ہوگا، گلی گلی گئے ہوں گے، کسی پیسے مانگنے تو نہیں گئے، کوئی ووٹ مانگنے نہیں گئے، کوئی سیاست کرنے نہیں گئے، محلے کے دروازے سیاستدان کھٹکھٹاتا نظر آتا ہے، کبھی کوئی، ہم کھٹکھٹاتے ہیں کہ آؤ حضور کی امتیوں، آؤ حضور ہم سب کے ہیں، آؤ ختم نبوت کے لیے ہم سب مل کر ختم نبوت کا کام کریں۔ یہ آپ کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں اور لا کر اس محاذ پر کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آؤ چلو، اس طرح چلتے چلتے پھر ہم سال میں ایک بار ختم نبوت کورس کرتے ہیں، 2 دن 3 دن ہوتا تھا، اب 2 دن اس دفعہ کہ ختم نبوت کورس میں قادیانیوں کے حوالے سے، قادیانی نے بکواس کی دجال کے حوالے سے کہ دجال کچھ نہیں، مرزا حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، یہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ قادیانیوں کے بارے میں کیا عقائد ہیں، یہ کورس سے پتہ چلے گا، ہر چیز کا کورس ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کیا ہے، حضور کی ذات کا ہم پر حق کیا ہے، قادیانیت کس طرح محنت کرتی ہے، قادیانیوں کے دجل و فریب کیا ہیں، پاکستان کی عدالتوں میں قادیانیوں کے بارے میں کیا فیصلے ہیں، کیا پاکستان کے اندر قانون بنا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اس کورس میں بتائی جاتی ہیں۔ تو ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ 10-11 مارچ 10 اور 11 انشاءاللہ العزیز جمعہ ہفتہ 2 دن جامع مسجد و مرکز خاتم النبیین اشرف کالونی نہر پہ، جہاں نیا پارک بنا اس کے سامنے پیچھے پہلی فرنٹ چھوڑ کے بیک پہ جامع مسجد مرکز خاتم النبیین ہے، وہاں کورس ہو رہا ہے 2 دن، مغرب کی نماز سے شروع ہوگا، رات 9 ساڑھے 9 بجے تک چلے گا، اور اس کے بعد اکٹھی عشاء کی نماز اور کھانا، مغرب کے سے لے کے 2.5 گھنٹے کا کورس ہوگا۔ تو میں آپ کو آج یہ بھی دعوت دینے آیا ہوں کہ یار آپ سارے اپنے ایمان کی ضرورت سمجھتے ہوئے، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کورس میں ضرور شرکت فرمائیں، شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو دوست اب آپ دعوت بھی دیں گے 10 مارچ 11 مارچ ہفتہ اور جمعہ اور ہفتہ، جمعہ اور بعد نماز مغرب تا 9 ساڑھے 9 بجے تک انشاءاللہ۔ تو آپ دوست کوشش کریں گے، دوسرے نوجوانوں کو بھی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محاذ پر ہمیں کام کرنے کے لیے قبول فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو حضرات آئے ان کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ دوست احباب جو ہیں وہ اس کے اندر، اس کام کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہمارا جو ہے وہ دستے بازو آپ کریں گے۔ ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے بھرپور اس آواز کو لگانے کی، انشاءاللہ مختلف مقامات پہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے پروگرام ہوں گے جن کے اندر جو ہے ہم اپنی دعوت کو پہنچائیں گے۔ تو آپ سب سے یہ التماس ہے کہ آپ اس سے جو ہے اپنے پاس نقش کر لیں، اس ڈیٹ کو اپنے پاس لکھ لیں، ان 2 تاریخوں کو 10 اور 11 مارچ اس کی دعوت کو عام کریں، جتنے بھی آپ کے حلقہ احباب ہیں ان تک ہماری یہ دعوت پہنچائیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم آپ کو سونپ رہے ہیں۔ تو سب دوست جو ہے وہ اس
काम को करेंगे ना जी इंशाअल्लाह। हमारी इस दावत को आगे पहुंचाएंगे, खुद भी आएंगे और अपने दोस्त अहबाब को साथ लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। 10-11 मार्च बाद नमाज मगरब से लेकर ईशा की नमाज हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उल अजीज जब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा ना दूसरे दिन, उसके बाद सवाल और जवाब की नशिस्त होगी जिसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अहबाब को जो है जो सही जवाब देंगे उन्हें इनामात भी दिए जाएंगे। तो सब कोशिश करेंगे जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सर्रिफ़िल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना ला ताअतिया अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअज्रना मिन ख़िज़्यि रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअज्रना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। या इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन हम सब की ख़ताएँ माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर करम फरमा, फ़ज़ल का मामला फरमा। ऐ अल्लाह हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह कमी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे करीम अल्लाह जितने हाज़रीन आए हैं या अल्लाह सब की जायज़ हाजात तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ मेरे करीम अल्लाह जो भी मुसलमान बीमार हैं या मजमे में हैं, घर में हैं, हॉस्पिटल में हैं, सबको शिफाए कामिल आजला नसीब। ऐ मेरे करीम अल्लाह इस पूरे महल्ले के हर मुसलमान घर पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। एक एक फ़र्द को नमाजी बना। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत से प्यार नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने वाला बना। या अल्लाह गैरों के तरीक़ों से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह सब को काम की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। जो साथी इस माज पर लगे हैं हम में से जो इसके अंदर कमी कोताही हुई उन्हें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तूने चुन कर लगाया, ऐ अल्लाह तूने ख़ुद करम किया, हम तो इस काबिल नहीं थे। ऐ अल्लाह हमें अपना पता है, तेरे करम और फजल से कि पूरे इलाके से तूने नौजवानों को चुना। ऐ अल्लाह अब इनको चुना है तो तौफीक भी दे दे। या अल्लाह इनकी आसानियाँ पैदा फरमा दे। इनके लिए हर काम करने के लिए अल्लाह आसानी पैदा फरमा दे, मुश्किलात दूर फरमा दे, राहत वाला मामला फरमा। बेरोज़गारों को वसी हलाल रोज़गार नसीब फरमा। सब के रिज़्क़ में वसअत और बरकत अता फरमा। जो बच्चे बच्चियाँ जवान हैं, रिश्तों के लायक हैं, या अल्लाह उनके बेहतर रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह जो नरीना औलाद नहीं रखती, जिनकी या अल्लाह नरीना औलाद नहीं, ऐ मेरे करीम अल्लाह उनको नेक साले नरीना औलाद नसीब फरमा। जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को नेक और फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह दीन के जो जो प्रोग्राम काम जहाँ जहाँ हो रहे हैं सबको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह 10-11 को जो हमारा कोर्स हो रहा है, ऐ अल्लाह खालिसतन तेरी रज़ा के लिए मुसलमानों तक इस अक़ीदे का फ़हम पहुँचाने के लिए कोशिशें भी करते हैं, साथी मेहनत कर रहे हैं। ऐ अल्लाह उसको कामयाब फरमा, क़ुलूब को उस तरफ मुतवज्जे फरमा। और ऐ अल्लाह फ़ायदा मंद बना, फैज़ वाला बना। जो मांग सके वो भी, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। इस घर में अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। या अल्लाह हमारे बुज़ुर्ग हैं अमजद साहब के वालिद, या अल्लाह उन्हें सेहत कामिल आजला नसीब फरमा। इनके भाई को नेक साले नरीना औलाद नसीब फरमा। अमजद साहब का बेटा हुआ है, या अल्लाह उसको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।